السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، نفحۃ الادب کے ترجمے کے 6 اسباق آپ کے سامنے آ چکے ہیں۔ آج کا ہمارا یہ ویڈیو اسی کتاب کے ترجمے کا سبق نمبر 7 ہے، تو آئیے ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عرس الفراشتی، تتلی کی شادی۔ عرسن کا معنی شادی، رخصتی، ولیمے کا کھانا، ولیمۃ العرس، ولیمے کا کھانا۔ اور ارسن پڑھیں گے زیر کے ساتھ تو اس کا معنی ہوتا ہے دلہا اور دلہن، اور اسی طرح عروسن، اس کا معنی بھی ہوتا ہے دلہا اور دلہن۔ تو ارسن اور عروسن ان دونوں کا معنی دلہا اور دلہن ہوتے ہیں۔ ارسن کا معنی بھی دلہا اور دلہن، اور عروسن کا معنی بھی دلہا اور دلہن۔ لیکن عرسن پڑھیں گے تو اس کا معنی ہوتا ہے شادی۔ تو یہاں پر یہی ترجمہ، تتلی کی شادی۔ تتلی جیسا کہ آپ تصویر دیکھ رہے ہیں، اس کو کہا جاتا ہے تتلی۔ طارت الفراشۃ ذات یوم علی ازہار الحدیقۃ، ایک دن تتلی باغ کے پھولوں پر اڑی۔ فکانت کانہا زہرۃ طائرۃ، پس وہ ایسی تھی گویا کہ اڑنے والا پھول، یعنی تتلی ایسی تھی گویا کہ اڑنے والا پھول ہے۔ ورأتھا بعض الحشرات وہی تطیر، اور بعض حشرات کا مطلب زمین کے اندر جو کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے حشرات، اور بعض کیڑے مکوڑوں نے اس کو دیکھا اس حال میں کہ وہ اڑ رہی تھی۔ فقالت لها النملۃ، تو چونٹی نے اس کو کہا ایتھا الفراشۃ البیضاء الجمیلۃ الا تتزوجین، ای خوبصورت سفید تتلی، کیا تو شادی نہیں کرے گی؟ فاجابتها الفراشۃ یا صدیقتی انی فقیرۃ لیس لی الا جناحای الابیضان، تتلی نے اس کو جواب دیا کہ اے میری سہیلی، بلا شبہ میں فقیر ہوں، غریب ہوں، میرے پاس نہیں ہے، میرے لیے نہیں ہے مگر میرے 2 سفید بازو۔ یہ ابیضان، یہ جناح کی صفت بن رہا ہے، جناحایا، اس کا آپس کا تعلق تو مرکب اضافی کا ہے، لیکن جناح الابیضان ان 2 کا آپس کا تعلق مرکب توصیفی کا ہے۔ گویا ابیضان یہ جناح کی صفت ہے جس کو یا مضاف الیہ کے بعد لایا گیا ہے۔ تو پہلے یا کا ترجمہ کریں گے میرے، اور پھر ابیضان کا ترجمہ کریں گے 2 سفید، اور پھر جناح کا ترجمہ بعد ہوئی۔ اصل میں جناحانے تھا، مضاف بن رہا ہے، اس لیے ان کو گرا دیا گیا۔ لیس لی الا جناحای الابیضان، نہیں ہے میرے لیے مگر میرے 2 سفید بازو، یعنی صرف میرے پاس تو 2 بازو ہی ہیں۔ فخرج الحلزون من شق فی جدار الحدیقۃ، من شق، آپ اس کو شقن پڑھیں گے، شقن کہتے ہیں پھٹن کو، زیر کے بجائے زبر، ڈکشنری کے اندر زبر لکھا ہوا ہے، شقن یعنی پھٹن، شگاف، اس کی جمع آتی ہے شقوقن۔ اگر آپ شقن پڑھیں گے تو شقن کا ترجمہ تو جسمانی محنت، مشقت لکھا ہوا ہے، تو یہاں پر شین کے اوپر زبر پڑھیں گے۔ فخرج الحلزوم من شق فی جدار الحدیقۃ، حلزوم یہ ایک کیڑا ہوتا ہے جو سیپی کے اندر سے نکلنے والا ایک کیڑا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں اس تصویر کے اندر دیکھ سکتے ہیں، یہ جو ہے اس کو کہا جاتا ہے حلزون، یعنی سیپی، اس کے اندر سے نکلنے والا کیڑا۔ فخرج الحلزون من شق فی جدار الحدیقۃ، پس باغ کی دیوار میں جو شگاف تھا، جو پھٹن یعنی سوراخ تھا، اس میں سے حلزون نکلا، وہ کیڑا نکلا۔ جدار کا معنی دیوار، اس کی جمع آتی ہے جدران۔ وقال، اور کہا، انا اعطیک البیت الذی علی ظہری تسکنی فیہ، میں تجھے وہ گھر دوں گا
میں تجھے وہ گھر دوں گا جو میری پیٹھ پر ہے جس میں تو رہے گی. سکن یسکن کا معنی رہنا. وقالت النحلۃ اور شہد کی مکھی نے کہا وانا اوتی کے حلو العرس من عسل الذی فیہ رحیق ازہار الربیع کلھا. اور میں تجھے شادی کی مٹھائی دوں گا میرے اس شہد میں سے جس میں پورے موسم ربیع کے پھولوں کا رس ہوتا ہے. رحیق اس کا معنی شراب کو بھی کہا جاتا ہے رحیق، اور ایک قسم کی خوشبو ہوتی ہے، اور یہاں پر رحیق کا معنی رس، پھولوں کا جو رس ہوتا ہے، اور پھولوں سے جو شہد کی مکھی جو ہوتی ہے وہ پھولوں سے وہ حاصل کر کے رس وغیرہ اس کو چھتے کے اندر بناتی ہے جس کو ہم شہد بولتے ہیں. تو گویا پھولوں کا ہی یہ رس ہوتا ہے. اور میں تجھے شادی کی مٹھائی دوں گا میرے اس شہد میں سے جس میں پورے موسم ربیع کے پھولوں کا رس ہوتا ہے. وقال السرسور وعلینا الموسیقی نطرب بها الضیوف، اور جنگر نے کہا اور ہمارے ذمے میوزک ہیں جس کے ذریعے ہم مہمانوں کو خوش کر دیں گے. اطربا یطرب اطرابن کا معنی گانا، خوش کر دینا. اسی سے مطربن گویے کو کہا جاتا ہے، جو گانے والا ہو، گانے بجانے کا جو گانے والا ہو عادی، اس کو کہا جاتا ہے مطربن گویہ. تو اطربا یطرب اطرابن کا معنی خوش کر دینا، گانا، جھما دینا. ہم اس کے ذریعے مہمانوں کو خوش کر دیں گے. فقالت الیراعۃ وانا یا فراشۃ الحبیبہ ادیع لک الحدیقۃ طول اللیل، اور جگنو نے کہا، جگنو جو رات کے اندر جو اندھیرے کے اندر ہوتا ہے اور اس کی روشنی ہوتی ہے اور روشن وہ چمکتا ہے، اس کو جگنو کہا جاتا ہے. آپ تصویر کے اندر دیکھ سکتے ہیں. فقالت الیراعۃ، پس جگنو نے کہا اور اے میری پیاری تتلی، میں تیرے لیے باغ کو پوری رات روشن کروں گا. یہ جگنو نے یہ کہا. ادا یدیع اضاءۃ کا معنی روشن کرنا. انار ینیر انارتن کے معنی میں، انار ینیر انارتن اور ادا یدیع اضاءۃ دونوں باب افعال سے اس کا معنی ہوتا ہے روشن کرنا، جگمگا دینا. طول اللیل یعنی پوری رات. فرضیت الفراشۃ بالعرس، پس تتلی شادی پر راضی ہو گئی. وقالت اور کہا یا اخوت الاحباء شکراً شکراً علی ہذہ المعاونہ، اے میرے بھائیو، اے میرے پیارے بھائیو، اس تعاون کے اوپر، اس مدد کے اوپر بہت بہت شکریہ. العرس غداً تحت هذه الاشجار العتیقہ التي فی طرف الحدیقۃ، شادی آئندہ کل اس پرانے درختوں کے نیچے جو کہ باغ کے کنارے پر ہیں. باغ کے یہ پرانے درخت جو کہ باغ کے کنارے میں ہیں یعنی کنارے پر ہیں، اس کے نیچے آئندہ کل شادی ہوگی. اسعد اللہ یومکم، اللہ تمہارے دن کو بابرکت کرے. یہ تھا نفحۃ الادب کے ترجمے کا سبق نمبر 7. انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں اس کتاب کے ترجمے کا سبق نمبر 8 آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا. تب تک کے لیے انتظار کیجیے. دعاؤں میں یاد رکھیے. فی امان اللہ، الی اللقاء.